اس قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان اور حسن صاحب جو ہیں گاڑی سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں لیکن محل میں داخل نہیں ہو پاتے کیونکہ محل کے گیٹ کے سامنے بہت سارے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حسن صاحب کہتا ہے کہ اس طرح کا پارا الپرسلان اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ چوکس کھڑے ہیں اور کسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ تو جواباً الپرسلان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم قلعے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اس لیے یہ اتنے زیادہ چوکس ہو گئے ہیں۔ چلو ہم واپس اپنے باقی سپاہیوں کے پاس چلتے ہیں۔ ادھر یانیس نے تمام کے تمام الپرسلان کے سپاہیوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور زندان میں لے گیا ہوتا ہے اور وہاں پر انہیں باندھ کر ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتا ہے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا ہے، ان کو مارتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ مجھے الپرسلان کہاں ہے۔ اور اس پر الپرسلان کا ایک سپاہی بولتا ہے کہ میں الپرسلان کو جانتا ہی نہیں، میں اس کا نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، ہم صرف اور صرف غلام ہیں، ہم اس کے سپاہی نہیں ہیں۔ یہ سنتے ساتھ یانیس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ پھر سے زور زور سے انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے اور یانیس انہیں بار بار مارتا ہے اور مارنے کے بعد پوچھتا ہے بتاؤ الپرسلان کہاں ہے، بتاؤ الپرسلان کہاں ہے۔ لیکن الپرسلان کے جو بہادر ہوتے ہیں یہ بہت ہی اچھے اور طاقتور ہوتے ہیں اور بہت ہی مار برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی انہیں نہیں بتاتے کہ الپرسلان کہاں ہے۔ اتنے میں وہاں پر گورنر پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد وہ یانیس سے پوچھتا ہے بتاؤ مجھے الپرسلان کہاں ہے۔ تو یانیس کہتا ہے کہ ابھی تک میں نہیں جانتا بابا کہ الپرسلان کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ اور یانیس آگے سے کہتا ہے کہ بابا یہ صرف اور صرف بتاتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، ہم الپرسلان کے سپاہی نہیں ہیں، لیکن ان کو میں تشدد ان پر کروں گا اور یہ جلد از جلد بتا دیں گے کہ الپرسلان کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ اس کے بعد جو ہے یانیس وہ غوری کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ناخن صحیح سلامت رہے تو مجھے بتا دو کہ الپرسلان کہاں ہے۔ اور غوری کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کا سپاہی ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میرے پر کچھ رحم کرو۔ لیکن یانیس اس کے اوپر تھوڑا سا بھی رحم نہیں کرتا اور اس کا ناخن نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے غوری کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور بہت زیادہ خون بہتا ہے اور وہ تکلیف سے بڑبڑا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ الپرسلان کا نام نہیں بتاتا۔ تو قلعے دار کے ساتھ جو مسلمان کمانڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے میرے آقا، اگر یہ آدمی صحیح ہوئے، اگر یہ آدمی یسوع مسیح کے ہوئے تو ہم ان کے اوپر ایسے ہی تشدد کر رہے ہیں، جو ہمیں ملی ہے خبر اگر وہ غلط ہوئی تو پھر ان کے اوپر تشدد ہمیں نہیں کرنا چاہیے، مجھے تو یہ کوئی عام آدمی لگتے ہیں، یہ الپرسلان کے آدمی نہیں لگتے۔ تو الپرسلان کا سپاہی کہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف عام آدمی ہیں۔ یہ سنتے ساتھ یانیس کہتا ہے اگر تم لوگ عام لوگ ہو تو میرے لیے کسی کام کے نہیں، اس لیے میں آپ سب کو ختم کر دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ یانیس اپنی تلوار نکال لیتا ہے انہیں مارنے کے لیے۔ دیکھتے ساتھ ہی کیکن موز کہتا ہے کہ بس کر دو یانیس، بس کر دو، ان کے اوپر تشدد کرنا بس کر دو، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک انہیں زندہ رکھنا اور انہیں ہاتھ تک بھی نہ لگانا، اور جب میں واپس آؤں گا تو پھر ان سے پوچھ گچھ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا بولتے ہیں۔ تھوڑے ہی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ تم لوگ الپرسلان کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے، کیا وہ آپ کا سردار ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہتا ہے کہ میں ماریا کو لے کر آؤں گا اور پتہ چل جائے گا کہ آپ واقعی ہی الپرسلان کے سپاہی ہیں یا نہیں، وہ آپ کو پہچان پاتی ہے یا نہیں پہچان پاتی۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی گورنر مسلمان کمانڈر کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب کہ یانیس یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور خاموش ہو کر ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور انہیں سوچ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان اور حسن صاحب جس گھوڑا گاڑی میں وہ آئے تھے اس گھوڑا گاڑی کے پاس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑا گاڑی کا تالا بھی کھلا ہوا ہے اور وہاں پر الپرسلان کا اور کوئی سپاہی موجود نہیں ہے۔ اور الپرسلان گھوڑا گاڑی کا وہ پردہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حسن صاحب سپاہی کہاں گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کدھر ہیں۔ اسی دوران وہاں پر کچھ بازنطینی سپاہی آ جاتے ہیں اور الپرسلان کی گردن کے اوپر اور حسن صاحب کی گردن کے اوپر اپنی تلواریں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا پر بھی مزاحمت مت کرنا، نہیں تو ہم آپ کی گردن کاٹ دیں گے۔ اور وہ کچھ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، الپرسلان اور حسن صاحب اتنے میں اور بہت زیادہ وہاں پر سپاہی پہنچ جاتے ہیں اور بازنطینی سپاہی ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلیمان اور انال صاحب اپنے سپاہیوں اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ جنگل میں کھڑے ہوتے ہیں
اور البرز خان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے ہیں، لیکن آگے جانے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے اور ڈھونڈ لیں گے اور ہم انشاءاللہ اندر ضرور جائیں گے۔ تو سلیمان جواباً کہتا ہے کہ نہیں نال صاحب نہیں، میں جانتے بوجھتے اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اپنے سپاہیوں کو اس خطرے کے اندر نہیں ڈال سکتا اور انہیں جان بوجھ کر شہید نہیں کروانا چاہتا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ تمام کے تمام لوگ اپنے گھوڑوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور دوبارہ سے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہمیں دوبارہ سے قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ الپرسلان اور حسن صاحب کو بہت سارے صلیبی سپاہیوں نے گھیر لیا ہوتا ہے اور ان کے اوپر تلواریں تان لی ہوتی ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد الپرسلان اپنے سر سے وہ کپڑا اتار دیتے ہیں اور تلوار کھینچ لیتے ہیں اور ان بازنطینی سپاہیوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو موت کی نیند یعنی کہ جہنم واصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں وہ مسلمان کمانڈر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ البغوت آ جاتا ہے اور کہتا ہے صلیبی سپاہیوں سے کہ مجھے بتاؤ یہ سپاہی کون ہیں؟ تو وہ صلیبی سپاہی کہتے ہیں کہ یہ وہی سپاہی ہیں جنہیں ہم نے پکڑا تھا اور جن کے کچھ ساتھی زندان میں اور یہ 2 باہر گھوم رہے ہیں۔ اور اسی دوران باقوت اپنی تلواریں نکال لیتا ہے اور ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اپنے ہی بازنطینی سپاہیوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو الپرسلان اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور باقوت کی گردن کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے صحیح بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اسی دوران حسن صاحب اسے پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے باقوت تم؟ اور یہ سن کر الپرسلان بھی بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے باقوت تم زندہ ہو؟ تم صلیبیوں کے اندر کیا کر رہے ہو اور یہاں پر تمہارا کیا کام ہے؟ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔